آپ دے رکھے مناظر حنفی دیوبندی مولانا محمد اسماعیل ثانوی، صدر مناظر اہل حدیث مولانا حسن محمد صاحب نوکر۔ جامعین سے 20 آدمی ہوں گے۔ مناظر کی بات کا جواب مناظر اور صدر کی جو بات کا جواب صدر دے گا۔ جامعین سے ایک کنٹرولر ہوگا۔ میرے خیال میں کتنی کی مسائل دونوں کرنا دوسرے مناظر اور صدر مناظر کے علاوہ مندر سے کوئی شخص بولنے کا مناظر نہ ہوگا، مجال نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص بولنے کا تو کنٹرولر اس کو کمرہ مناظرہ سے باہر نکال دے گا۔ آخری ٹرن مدعی کی ہوگی، جبکہ اس مسئلہ میں مدعی اہل حدیث ہوں گے۔ موضوع کے متعلق ہی گفتگو ہوگی۔ مناظرہ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوگا، پہلی ٹرن 10 منٹ، باقی 5 منٹ کی۔ مناظرہ میں اصل کتاب ہی پیش ہو سکے گی، مقصد یہ کہ فوٹو کاپی نہیں، اصل کتاب۔ اگر کوئی صاحب مناظرہ آڈیو یا ویڈیو کرنا چاہیں تو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تمام دلائل احادیث صحیحہ سے پیش کیے جائیں گے اور احادیث کی صحت و ضعف میں ائمہ محدثین کے مسلمہ اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ دستخط من جانب اہل حدیث ابوالحسن مبشر احمد ربانی صاحب، اور ادھروں دستخط من جانب حنفی دیوبندی سید عصمت شاہ صاحب کا۔ اتنے نہ لکھو کہ کل چیما صاحب لکھیے تو میرا میں نہیں کہہ رہا کہ چیما صاحب کو جو ہے اس کو تو کافی صحیح درست کروا ہاں تو کر لیں۔ دو بندے تشریف فرما رہے ہیں۔ بعد جڑے حضرات تشریف فرما رہے ہیں انہوں نے کہ باریاں رات یا مسجد بھی آ کے شور نہیں پانا، اگر شور پوے گا تو اندر مناظر خلل پوے گا، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ طے ہو گیا جی بات تو پہلے بھی لکھی ہے بزرگ نے محمد شریف صاحب اور برفردار شاہ صاحب تھوڑا شاہ صاحب کی نا یہاں کے تحت کہ یہ بات سر کے دل سے کہتا ہوں کہ اگر میں 8 رکعت کرا بھی جمع صحابہ رمضان مبارک میں پڑھنا ثابت نہ کر سکا تو میں دوبارہ اہل سنت والجماعت دیوبندی ہو جاؤں گا اور جرمانہ بھی ادا کروں گا۔ ادھروں یہ ہے کہ اگر آپ نے 8 رکعت ثابت کر دی تو میں حدیث ہو جاؤں گا۔ یہ ہے تعلیم دونوں پر کوئی بھی آئے تو چلے ہاتھ کی سادہ لگا کون جناب میں کروں گا مناظرہ حدیث جناب مولانا قاضی عبدالرشید صاحب وہ اپنا موقع پیش کر دیں۔ ایک صاحب ایسے اسپیکر سے ڈیوٹی دیو بھائی وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے یا ادھر جڑے جڑے صاحب بولتے ہیں اسپیکر ایک صاحب ایسے باقاعدہ اسپیکر دے لو
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حمد و صلاۃ و بعد میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں، آج کی اس مجلس کے اندر مسئلہ نماز تراویح کے اوپر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلہ کے اندر اہل حدیث نے موقع دے کے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت نماز تراویح پڑھتے سمے، اور اگر میں یہ ثابت نہ کیتا کہ میں پھر دوبارہ حنفی دیوبندی ہو رہا ہوں، تو معلوم ہے کہ اہل حدیث جس نے لکھ کے دیتا ہے پہلا وہ حنفی دیوبندی سن۔ مسل کے ہر اہل حدیث انہوں نے قبول کیتا، دو سے چار بار پڑھتے رہے ہوں گے یا پھر مناظرے تک نوبت پہنچی، اور لکھ کے دیتا انہوں نے مجبوراً کسی سے کہہ دیتے کہ اسی 8 رکعت نماز تراویح دکھاواں گے، اگر میں نہ دکھا سکاں تو میں پھر دوبارہ حنفی دیوبندی ہو جاؤں گا۔ اور اس کے جواب کے اندر جنہ دنوں گفتگو ہوئی ہے عبد الرحیم صاحب، انہوں نے یہ کیا کہ اگر تھی 8 رکعت نماز تراویح دکھا دو گے کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں۔ بھائی اسی سارے مسلمان ہاں، اور الحمدللہ سارے دل کے اندر کوئی ضد نہیں نہ ہونی چاہیے۔ سارے اسوہ حسنہ سارے واسطے بہترین نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کے اندر بالخصوص عبادات کے معاملے کے اندر ساری رہنمائی فرمائی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی توجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں نہ ملتی ہوئے، اجمالاً یا مفصلاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسئلہ سمجھایا۔ اور میں اپنے تمام دوستوں بزرگوں دے کے اربن عرض کروں گا، بھائی ذہن کو پاک ہو کے ذہن صاف کر کے اسی آج اس مجلس کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ نماز تراویح کی تعداد کے مسئلے کے اندر جو سارا اختلاف چلیا آ رہا ہے، اس ضمن کے اندر جو مسئلہ حق سانو مل جائے اسی رب کے خاط کے اندر کھڑے ہو کے وعدہ کریے کہ اسی اس مسئلے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال، یہ دیکھو کہنے والا کون ہے، دیکھو کہ کہنے والا کہنا کی ہے۔ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں 8 رکعت نماز تراویح ثابت ہو جائے تو پھر دوستو مسلمان سے ضد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں میں بحمد اللہ تعالی شرائط کے مطابق صحیح احادیث کو ثابت کراں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تراویح پڑھیا کرتے سن۔ اب میرے ہاتھ کے اندر بخاری شریف اور یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق ائمہ کا فیصلہ ہے قد اتفق الائمہ علی انہ صاحب الکتب بعد کتاب اللہ، کس بات کے اوپر ائمہ کرام نے اتفاق کیتا ہے کہ سب کو زیادہ صحیح کتاب قرآن پاک کو بعد بخاری شریف۔ احناف نے اتوں تک اس بخاری شریف کے متعلق لکھا تھا تو باری کے اندر لکھا ہوا ہے، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
بخاری شریف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہے. جامع ہویا 8 بندیاں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کولوں بخاری شریف پڑھی ہے جنہاں وچ صحابہ کرام بھی سی. یہ بھی مضبوط ترین اور صحیح ترین کتاب کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھایا بقول مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. ساڈا یہ دن نہیں وہ کا مسئلہ ہے کہ اسی بارے اختلاف کرنے ہیں لیکن حضرت یہ گل لکھی اور فتح باری کے مقدمے میں لکھا ہے امام ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر جب جو بیت اللہ شریف کے اندر مقام ابراہیم کے ستے سن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو زید تو کنا کو جب محمد بن ادریس کی کتاب پڑھتا رہے گا میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ پوچھا اللہ کے رسول تہاڈی کتاب کے لیے. فرمایا میری کتاب ہوگا جس کو محمد بن اسماعیل بخاری نے جمع کیا ہے. یہ وہ بخاری شریف. اس بخاری شریف کے اندر صفحہ 395 باقاعدہ لکھا ہے کتاب و صلاۃ التراویح. صلاۃ التراویح کا بیان شروع ہو رہا ہے اور صلاۃ التراویح کے تحت باب و فضل من کرم رمضان کیونکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ آدمی رمضان نماز تراویح. اس واسطے بخاری شریف کے اندر باقاعدہ کتاب و صلاۃ التراویح عنوان قائم کر کے اس کے تحت حدیث ہے حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تفطر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دسو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے اندر کنی نماز پڑھتے تھے. الفاظ جڑے سوال نے نمبر غور کرو کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان شریف کے اندر نماز کنی سی کیسی سی. اے سوال ہے ہوں اس سوال نہیں سمجھنا پھر یہ جواب سمجھنا. سوال آیا نماز تطبع کے بارے میں نماز فرض کے بارے میں کہ نماز فرضی کا سوال ہے یا نفلی نماز کا سوال ہے. یہ بارے سارا سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جڑا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال ہوا یہ فرضی نماز کے بارے نہیں ہوا نفلی نماز کے بارے میں. آیا یہ سوال دن کی نماز کے بارے ہوا یا رات کی نماز کے بارے. یہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ دن کی نماز کے بارے سوال نہیں ہوا رات کی نماز کے بارے سوال. اور تیسرا سوال کے اندر لفظ رمضان کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کتنی سی کیسی سی. بول کے سوال اس طرح ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے اندر رات کے وقت نفلی نماز کنی پڑھتے سن. اور ہر فرد جانتا ہے کہ رمضان شریف کے اندر رات کے وقت جہی نفلی نماز پڑھی جاتی ہے انہوں نماز تراویح کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت یہ حدیث آئی. اور اس وقت میرے کو بخاری شریف کے 3-4 نسخے موجود ہیں جنہیں سارے اندر کتاب و صلاۃ التراویح لکھا ہے. اور حضرت بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر بھی اس حدیث کو کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت آتا. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو فتح الباری کے اندر کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت آتا. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جڑا سوال ہوا
یہ نماز تراویح کے بارے ہوا کہ وہ کنیاں رکعتاں سن. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا مناظرہ آج تراویح ثابت کرنے کے متعلق ہے. اہل حدیث غیر مقلدین حضرات نے آج تراویح صحیح حدیث سے، مرفوع حدیث سے ثابت کرنی ہے. سب سے پہلے قرآن مقدس کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے عرض کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اپنی کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں 3 جماعتیں ایسی ہیں جو جنت کے اندر جائیں گی. نہ کسی فرقے کا ذکر ہے، نہ کسی جماعت کا ذکر ہے، نہ کسی ٹولے کا ذکر ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک مہاجرین کی جماعت ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہجرت کی تھی. دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے آگے ان کی نصرت کی تھی، ان کو انصار کہا جاتا ہے. یہ 2 تو پکے جنتی ہیں. ایک اور تیسری جماعت بھی ہے جو جنت کے اندر جائے گی. قرآن کا فیصلہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان. جو اچھے طریقے سے ان کے پیچھے لگ گئے وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے جس طرح صحابہ جنت میں. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے بھی 1-2 مناظروں کے اندر یہ میرے بھائی میرے سامنے آئے تھے. مناظرے اچھے رہے ہیں اس وجہ سے کہ نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو تہذیب کے خلاف ہو، نہ ہم نے کی ہے. اور اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے ایک مناظرے کے اندر تو غالباً ہم نے مناظرے کے بعد اکٹھے بیٹھ کر جاری ہوئی ہے. ہم اسی بات کے قائل ہیں. میں قاضی صاحب کی تعریف کرتا ہوں کہ جب مسئلہ ثابت ہو جائے تو ثابت ہونے کے بعد پھر کسی کو اس مسئلے کے اندر ضد نہیں کرنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو حنفی کہلائے، شافعی کہلائے، مالکی کہلوائے، حنبلی کہلوائے، کچھ بھی اپنے آپ کو یا اہل حدیث کہلوائے. جب مسئلہ ایک حدیث سے واضح ہو جائے تو پھر میرا خیال میں ضد جس طرح فرمایا ہے کہ یہ امام کی علامت نہیں ہے. ضد نہیں ہونی چاہیے، ضد سے والا تر ہو. دوسرا، مناظرے کے اندر کوئی ایک دوسرے کے اوپر چوٹ تعریض اگر ہوئی تو پھر ادھر سے بھی ہوگی تو اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سامعین سمجھتے نہیں ہے تو ویسے بھی واقعی بات ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ کوئی نہ کوئی چوٹ ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی تعریض ہوتی ہے. اگر تعریض نہ ہوئی تو ہم تعریض نہیں بنائیں گے، اگر ہوئی تو ہمارا صدر مناظر ٹوک سکتا ہے
کہ یہ آپ کی طرف سے تعریض ہے، یہ چوٹ ہے، یہ نشانہ ہے کوئی، یا کوئی اعتراض ہیٹ کر رہے ہیں آپ؟ تو قاضی صاحب نے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ 8 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بمائے صحابہ، میرے پیارے بھائی، میرے دوست، جو حدیث عائشہ آپ نے پڑھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا رضاء کثیرا بلا عدد و بلا مدد علی قبرہا و علی تربتہا الی یوم القیامہ، یہ روایت جو پیش فرمائی ہے، ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہے نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کا مفہوم، ہم حدیث کا مفہوم اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ نے سمجھا۔ ہمارے نزدیک سب سے مقدم صحابہ ہے۔ مولانا صاحب کے سے دستبر کا گزارش ہے اور میرا التماس ہے کہ روایت وہ پیش کی جائے جو آپ کے موقف کے اور اس دعوے کے عین مطابق۔ ادھر ادھر اگر میں بھی طواف کرتا رہوں گا، آپ بھی طواف کرتے رہیں گے، تو ہم مسئلے کو مولانا نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حدیث عائشہ جو آپ نے پیش کی ہے، اس حدیث عائشہ سے آپ کا موقف ثابت نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح نہ اس کے اندر تراویح کا لفظ ہے، نہ ہی صحابہ کا لفظ ہے، نہ ہی تراویح کا لفظ ہے، نہ ہی صحابہ کا لفظ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہ باندھا ہے، تو امام بخاری نے اسی روایت پر 2 اور باب بھی باندھے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مولانا صاحب نے ایک ترجمے کے اندر تھوڑا سا صاف ہو گیا ہے، یہ خدا جانے کیا، کہتے ہیں کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی نماز کتنی تھی؟ علماء بھی بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ بھی، کیفا سے کیفیت معلوم کی جاتی ہے، کمیت معلوم نہیں کی جاتی۔ مولانا نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ماننے کی توفیق دے۔ کم کا معنی ہوتا ہے کتنا، اور کیفا حالوں کا عربی کے اندر تمہارا حال کتنا ہے نہیں ہوتا، کیفا حالوں کا تمہارا حال کیا ہے۔ تو بھائی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیق حیات پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے صحابی پوچھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت بتاؤ، کمیت نہیں، تعداد نہیں، وہ کس طرح پڑھی جاتی تھی وہ بتاؤ۔ تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے اندر یہ وہ صحابی اگر تراویح کا سوال کرتا اور مقصد تراویح پوچھنا ہوتا تو اللہ کے نبی نے تراویحاں مسجد کے اندر ادا کی تھی صحابہ کے سامنے، وہ صحابی جا کر صحابہ سے پوچھتا، امی سے جا کر پوچھنے کی کیا ضرورت؟ امی سے اس واسطے پوچھ رہا ہے کہ کوئی وہ عبادت پوچھنا چاہتا ہے جو میرے آقا گھر میں کرتے ہیں، جو میرے نبی گھر کے اندر کرتے ہیں، اور وہ تہجد ہوا کرتی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، مولانا اس روایت پر اگر آپ کا عمل ہے، اگر آپ کا عمل ہے تو بتا دیں، اس روایت پر آپ کا عمل بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر 4 آپ 2 پڑھتے ہیں، اس کے اندر سارے سال کا لفظ ہے، فی رمضان غیر رمضان، آپ صرف رمضان کے اندر پڑھتے ہیں، سارا سال تراویح نہیں۔ اس کے اندر سارے سال کا لفظ ہے، اس کے اندر گھر کی نماز ہے، جماعت کی نماز نہیں ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ بمائے صحابہ ثابت کر دی۔ مولانا برائے مہربانی روایت وہ پیش کریں جو آپ کے اس لکھے ہوئے دعوے کے مطابق۔ اچھا، اس کے اندر وطر 3 ہے اور آپ وطر 1 پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر مولانا عینیہ پڑھ رہے تھے، مولانا ذرا عبارت حدیث کی ذرا صحیح پڑھا کریں، عینیہ، عینیہ۔ اچھا، یہ عینیہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، عینیہ کا لفظ ہے یہاں، تو فرماتے
ونصلي على رسوله الكريم. الحمدللہ میں پہلی ٹرم کے اندر بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو. مولانا فرماتے ہیں جی اس حدیث تو تہاڈا موقف ثابت نہیں ہوتا. یہ الحمدللہ ایک وقت دسے گا ہون کے موقف ساڈا ثابت ہوتا ہے یا کہ نہیں. پہلے نمبر پہ بات سمجھ لو کہ بخاری شریف کے 3-4 نسخے جڑے اس وقت میرے کو موجود نے انہوں کے اندر کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت یہ حدیث آئی ہے. اور پھر حضرت بدر الدین عینی حنفی بزرگ دی کیونکہ انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عینی وہ بھی میں دکھان واسطے تیار آتی ہے کتاب وہ بھی کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت یہ حدیث آئی ہے. اور میرے ہاتھ کے اندر موطا امام محمد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور یہ وہ بزرگ نے جنہوں نے متعلق حنفیاں کا فیصلہ حنفی کہتے ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ فقہ دیا روٹیاں محمد شربانی نے پکائیاں ایسا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر ساتھی انہوں نے شاگرد انہوں نے بقاعدہ باب و قیام شہر رمضان قیام رمضان نماز تراویح ہے کہ نہیں جی قیام رمضان یہ حاشیے کے اتنے مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی امام نے لکھا کہ قیام رمضان تراویح کا نام ہے. گویا کہ تراویح کے باب کے تحت قیام رمضان کے تحت یہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی گئی اور یہ میرے ہاتھ کے اندر میں خود نہیں معذور ہو رہا کہ نہ تو عبادت پڑھ کے سنا رہے زبانی میں گل کی قیام شہر رمضان کے تحت میں بات نہیں پڑھی. صدر دوسری گل اپنے مناظر میں اس گل تو منع کرو کہ جب میں گل کر رہا وہ نہ مینو آخے بیٹھ یہ اصول مناظر حضرت جی میں اس وقت حدیث کی بات صرف حدیث پڑھوں باقی کتابیں سند بھی پڑھا گا مطلب بھی پڑھا گا پڑھ کے ایسے لوگوں کو سارے سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں بات یہ کر رہا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ جڑا باب قائم کیتا گیا کتاب و صلاۃ التراویح انہاں محدثاں نوں کوئی پتہ نہیں سی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جڑی حدیث ہے یہ نماز تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ اسی کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت لے رہے ہیں. اور حتیٰ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اپنی کتاب ہوتا امام محمد کے اندر کتاب و صلاۃ التراویح کے باب و قیام شہر رمضان کے تحت یہ حدیث لے آنے نے اس بات سے اعتراض کرتے ہیں. حضرت تشریف رکھو کی کرتی ہو آپ تشریف رکھنا آپ حضرت تشریف رکھنا اگر یہ باتیں اگر قاضی صاحب یہ باتیں ادھر ادھر کر رہے ہیں تو یہ اپنا وقت ضائع کریں گے. آپ بیٹھے ہیں اسی باب سننے واسطے نہیں بیٹھے اسی حدیث سننے واسطے حضرت حدیث پڑھو باپ نہیں پڑھنے باپ کے 4 اس حدیث کے 4 باب نے جس باب کے تحت یہ حدیث آئی کوئی پتہ نہیں 12 مہینے کی نماز ہے یہ تراویح نہیں ہے 12 مہینے میں 10 لاکھ کی رقم یہ 12 مہینے کی نماز 12 مہینے پڑھی جاتی ہے مناظر ہے وہ کرے گا بات ضرورت نہیں بالکل مفتی صاحب گل نہ کر میں یہ باتیں جی تھی کر رہے یہ مناظر آپ کرے گا تمہیں کرنے کی لوڑ نہیں ہے مناظر کرے گا کرنے کی لوڑ نہیں. دیکھو جی گزارش ہے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ محدث ایک حدیث لکھتا ہے اور وہ ایک عنوان یا باب قائم کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں کس بارے لکھنی ہے. اس واسطے میں باب کا نام لینا پیا کہ کس باب کے تحت کس عنوان کے تحت یہ حدیث ہے. حضرت ادھر تشریف خیال رکھو کیا جانا جی میں فلانے گھر جانا چاہنا وہ گھر کے دروازے سے لے کے جاؤ گے کہ نہیں پہلا وہ دروازہ رکھا دیا یہ دروازہ کی ہے اس کہڑے دروازے کے تحت یہ حدیث آئی ہے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت یہ حدیث. اور دوستو یہ مولانا کا کہنا غلط ہے کہ جی یہ جی نا
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نماز تراویح کے بارے میں یہ دیتے انہوں نے 2-4 گلیں کیتیاں نے جنہوں میں جواب حرفن دیا کرنا. پہلی تو بات انہیں کی ہے باپ دی او الحمدللہ میں باپ کا دیتا کہ باب کتاب و صلاۃ التراویح. میں پوچھنا مولانا عبدالحی لکھنوی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بدر الدین عینی حنفی بزرگ انہاں بزرگوں کو کوئی پتہ نہیں سی کہ حدیث میں نماز تراویح کے بارے ہے نہیں کہ اسی کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت اور قیام رمضان کے تحت حدیث جا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میرا وقت ضائع کرتے نہیں ہے. وقت کا حصہ آپ کا ضائع نہیں کریں. اسی حدیث پڑھے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سامعین کرام، میں تو متعجب اس بات پر ہوں کہ جو شخص امام بخاری اور امام محمد کا ترجمہ تو باپ نہیں سمجھ سکتا، میرے مصطفیٰ کا حدیث کس طرح سمجھے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پر 2 اور باب بھی باندھے ہیں، اور ایک باب یہ بھی باندھا ہے کہ وطروں سے پہلے آپ سو جایا کرتے تھے. مولانا آپ کا عمل ہے رمضان کے ذریعے؟ آپ کا عمل ہے نہیں. بات یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو مولانا نے کیفا کا ترجمہ غلط کیا اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے کہ کیفا کا ترجمہ ہے کتنی. پہلے تو اپنا ترجمہ صحیح کرو. ہم کہا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے پہلے ہم سے زیادہ مقدم صحابہ سمجھتے ہیں. پہلے صحابہ سمجھتے ہیں اور صحابہ کے فہم کے تحت ہمارا فہم ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ یوں بخاری شریف اٹھائی اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اس دروازے پہ لانا چاہتا ہوں. ہم نے سمجھا تھا کہ قاضی صاحب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھائیں گے، یہ ہمیں امام بخاری کا دروازہ دکھائیں گے. ہمیں امام بخاری کا دروازہ دکھا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی بخاری شریف کے اندر 7 رکعتوں کی روایت بھی آتی ہے، 9 کی بھی آتی ہے، 11 کی بھی آتی ہے، 13 کی بھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی بخاری کے اندر آتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 156 ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع نداء الصبح ركعتين خفيفتين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا. حضرت عائشہ تو فرماتی ہے یصلی باللیل 13 رکعتان، اور 13 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے صبح کی 2 سنتوں کے علاوہ. صبح کی 2 سنتوں کے علاوہ آپ نے 7 والی کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے 9 والی کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے 13 والی کو بھی چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر 30 بخاری صفحہ نمبر 135 کے نمبر 1 پہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین 12 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. ثم اوتر، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی ادا کرتے تھے. یہاں ابن عباس 12 رکعتیں وطروں کے علاوہ ادا کر دیں. میں پوچھتا ہوں قاضی صاحب سے، قاضی صاحب آپ نے 7 والی کو چھوڑا، 9 والی کو چھوڑا، 13 والی کو چھوڑا، 15 والی کو چھوڑا، آخر کیوں چھوڑا؟ باغبان کو ایک بوٹے سے ہے کیوں اتنا پیار، روز ڈالی جب کی خاطر پورے گلشن کی بہار، پورے گلشن کی بہار. یہ بخاری اور یہ امام بخاری، یہ امام بخاری حدیث تو ساری کے اندر فرماتے ہیں نا. فتح الباری جلد نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات مختلف ہیں. اشکلت روایات عائشہ علی کثیر من اہل العلم حتی نسب بعض حدیثها الى الاضطراب. فرمایا کہ یہ روایت مضطرب ہے، یہ روایت مضطرب ہے. قاضی صاحب آپ 2 پڑھتے ہیں، حدیث میں 4 ہے، آپ نے بمائے صحابہ ثابت کرنے ہیں کعبہ کا. یہ حضور کے گھر کی نماز ہے. کوئی صحابی تو ساتھ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہو کہ آج تراویح پڑھنی آ جاؤ. گوری صاحب اس کے اندر تراویح کا لفظ دکھا دو، میں شکست لکھ دیتا ہوں، میں شکست لکھ دیتا ہوں. اس کے اندر تراویح کا لفظ دکھا دو. قاضی صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باب سے بات نہیں بنے گی. 20 باب میں آپ کو دکھا دوں گا جس کے اندر امام بخاری کی آپ مخالفت کرتے ہوئے.
ہمیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بات پر مجبور نہ کیا جائے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تراویح رمضان کے اندر پڑھنی ہے تہجد کو بھی نہ چھوڑو. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سانو امام بخاری دی باب سے گل نہ کی جائے, باب سے مجبور نہ کیا جائے. کیوں دسنا یہ چاہتے ہیں کہ محدثین کو کوئی پتہ نہیں سی کہ یہ حدیث آجا کدے بارے نارے فرما رہے ہیں کہ سانو امام بخاری کا دروازہ نہ بخاؤ, سانو محمد رسول اللہ کے دروازے. اب دیکھو اعتراض کی کیتا ہے کہ یہ اندر لفظ کیف ہے. کیف کا کیفیت بیان کرنے واسطے ہوتا ہے, کمیت بیان کرنے واسطے نہیں ہوتا. ایک جنہوں اعتراض کرے چلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ. کیوں جی میں پوچھنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب کے اندر کی لفظ کہنے ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن 11 رکعتن. ایک کمیت کی کیفیت مولانا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتا ہمارا جان دیا ہے کہ ایک کیفیت بیان کرنے واسطے بھی ہوں گا کہ کمیت بیان کرنے واسطے بھی ہوں گا. اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلا کمیت بیان کی تھی. اس سوال کرنے والے پایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتاں تو زیادہ نہیں سن پڑھتے ہوتے نہ رمضان میں تے نہ غیر رمضان میں. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ سارے سال کی نماز ہے. مولانا میں سوال کی کیتا سی, میں پہلا کیا سی کہ سوال نو سمجھو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کے سوال کیے کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان میں کتنی تھی. معلوم ہوتا سوال کے اندر لفظ رمضان ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب کے اندر پہلا رمضان کا جواب دیتا ہے. مفتی کو ایک دفعہ سوال ہوا ہے, وہ سوال کا جواب دینے لگے نا گل بہت بھی دس دیتا ہے. جس طرح کی حدیث میں چاہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پوچھا جاتا ہے پھر باہر سمندر کے پانی کے بارے کیا ہے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندر کے پانی کے بارے ہوگا طہور اور ماؤہ والحل میں کا طہور, اور سمندر کا پانی پاک کے جو مردار ہے حلال ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو پوچھا صرف نماز پانی کے واسطے کہ پانی آیا وہ حلال ہے کہ نہیں, پاک ہے کہ نہیں, سمندر کا پانی پاک ہے کہ نہیں, ابھی وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے سمندر کے پانی کے بارے کیا کہ پاک ہے کہ نام دسیا کہ یہ مردار بھی حلال ہے. گل بات تھی نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال آیا اور رمضان کی بات پڑھ ہے. آپ نے فرمایا پوچھنے والا تو صرف رمضان کی گل کر لیا, اللہ کے نبی غیر رمضان میں بھی جان کر جانا نہیں پاتے. مولانا نے ہم بخاری شریف کے حدیث کو صحیح سے کہہ نہیں سکتے. کتنے 7 ذکر ہے, کتنے 9 ذکر ہے, کتنے 13 ذکر ہے, کتنے 11 ذکر ہے. مولانا اس حدیث کے اعتراض کرو جی میں حدیث پیش کی ہے یہ سند اتنے یہ مطلب پہ اعتراض کرو کہ یہ سند اندر فلانا راوی صحیح ہے قابل قبول نہیں, مگر نہ تسلیم کرنا پہ گئے چونکہ حدیث صحیح ہے. تو ہوں مولانا فرمانے کا کہ غیر رمضان کی گل آ لو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کولوں میں صاف لفظوں میں حدیث خدا پر ناری بخا دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا نے اور 3 راتاں نبی علیہ السلام نے جڑی نماز چالی پڑھائی سی انہاں اس حدیث کو ترجمہ کرنے کے بعد فرمانے قالت عائشہ تو فقانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 11 قائما وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع فقام فقرأ ثم ركع واحدا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتاں پڑھاتے سن, 11 رکعتاں کھڑے ہو کے پڑھتے اور 2 رکعتاں بیٹھ کے پڑھتے. 11 سے 2 13 ہو گئی نا, گویا کہ وطرا تو بعد 2 رکعتاں آرام سے بیٹھ کے پڑھنیاں. اللہ کے نبی سے مسلم نبی جانا. آپ دیکھو اس دن میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نے کہا ابو سلمہ کا, ابو سلمہ کے لیے وہی حدیث فقول تو فکیفا کان صلاۃ فی شہر رمضان. ابو سلمہ فرماتے ہیں میں امی عائشہ صدیقہ کو پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی نماز رمضان میں کتنی سی کیسی سی. فقال ما کان یزید فی شہر رمضان ولا ہاما 11 رکعتاں رمضان شریف کے اندر ایک دن غیر رمضان کا لفظ کوئی نہیں. مولانا یہ تو
کہاں بیٹھے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر اعتراض کیا. جو حضرت عائشہ پر اعتراض کرے خدا کرے کافر ہو مرے. ہم نے امی عائشہ پر جانے کٹوا دی. ہم نے رہنے لگوا دیے شہادت کی. ہم نے امی عائشہ کے تقدس کے لیے ہم ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے. قاضی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کہی. کہتے ہیں کہ صاحب جب سوال کرتا ہے تو جواب دینے والا کبھی زہر بات بھی کہہ دیا کرتا ہے. میں اس کی تعریف کرتا ہوں. میں تعین کرتا ہوں صحابی نے سوال کیفیت کا کیا ہے کہ کس طرح ہوتی تھی. مائی صاحبہ نے کیفیت بھی بتا دی ساتھ کمی کے بعد. میں آپ کی فرمایا لا تسأل عن حسن ہننا وطول ہننا. حضور اتنی حسین نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی حسین اور کتنی کمل پڑھتے تھے. ہماری ساتھ کیفیت ہے اور کمیت بھی میں نے بتا دی. میں نے آپ یہ کیا ہے اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے بخاری کو کیوں چھوڑا؟ بخاری پر قائم رہیے, بخاری پر قائم رہیے. آج آپ مجھے کہتے ہیں کہ حدیث عائشہ صحیح ہے. اس کو ضعیف کس نے کہا؟ توجہ کرو. حدیث عائشہ میں بھی مانتا ہوں حدیث عائشہ صحیح ہے. قاضی صاحب مطلب بڑا سمجھے. صاحب صدر یہ لکھے ہے جہاں بندہ فالتو بولے گا انہوں کٹ دیتا جائے. فیصلہ ہے جی میں وہ بندہ فالتو بولے کٹ دے. باقی جو مسئلہ مولانا سے میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح مسجد کے اندر بغیر صحابہ پڑھی ہوں, اس کے لیے کوئی صحیح حدیث چاہیے. پہلے تو مولانا صاحب نے سہارا تلاش کیا بخاری کی روایت کا. بخاری کی روایت سے مولانا کا مدعا ثابت نہیں ہوا. کیوں کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی, مائی صاحبہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسن ہننا بطول ہننا, کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی اور حسین نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں. مولانا صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ 7 کی روایت بھی ہے, 9 کی روایت بھی ہے, 11 کی روایت بھی ہے, 13 کی روایت بھی ہے. اسی بات سے مولانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح روایات کے اندر بھی اختلاف آ جایا کرتا ہے. صحیح روایات کے اندر بھی اختلاف آ جایا کرتا ہے. اسی بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مضطرب ہے. والمضطرب یوجب الضعف, یعنی اس پر عمل نہیں ہوتا. یہاں محققین یہ امام بخاری کا آپ حوالہ دے رہے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ ان میں سے کس روایت پر عمل کیا جائے اور کس پر چھوڑا جائے. جب روایت مضطرب ہو جاتی ہے تو مضطرب وجوب ذوق ہوتی ہے, یوجب الذوق, وہ موجب ذوق ہوا کرتی ہے. تو یہ روایت اپنے مقام پر بے شک صحیح ہے, لیکن محدثین کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر پائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی نماز. آپ قاضی صاحب بخاری شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. آپ قاضی صاحب بخاری شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. بخاری شریف سے یکدم چھلانگ لگائے اور مسند ابو یعلا پر پہنچے. مسند ابو یعلا پر جا کر پہنچے. مولانا صاحب بخاری والی روایت کو میں پوچھتا ہوں آپ نے چھوڑا تو چھوڑا کیوں؟ بہت اچھے. آخر بخاری والی روایت کے اندر آپ کو کیا حکم نظر آئے گا؟ پہلے تو سہارا لیا امام محمد کے باب کا, پھر امام بخاری کے باب کا, پھر کہنے لگے کہ آپ اس باب کو نہیں سمجھے. میں نے کہا جو امام بخاری کا باب نہیں سمجھتا رسول پاک کی حدیث کیا سمجھتا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کاغذ پر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان المبارک کے اندر 8 تراویح کی جماعت کرائی ہو. 8 تراویح کی جماعت کرائی ہو. اگر بخاری کو ہاتھ لگایا ہے تو اس بخاری سے ہمیں ثابت کر کے تو دکھاؤ نا. بخاری سے ہمیں ثابت کر کے تو دکھاؤ کہ 8 تراویح یہاں کہاں لکھی ہوئی ہیں. 8 کا لفظ ہو سمان رکعات اور تراویح کا لفظ ساتھ ہونا چاہیے. آپ جو بھی حدیث پڑھیں گے میں تراویح کا لفظ پوچھوں گا کہ یہ تراویح کا لفظ کہاں ہے. مولانا مجھے تراویح کا لفظ بھی دکھائیں گے اور 8 رکعت کا لفظ بھی دکھائیں گے, صحابہ کا لفظ بھی دکھائیں گے اور جماعت کا لفظ بھی دکھائیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولانا جذبات اندر آ کے کئی گلا الٹ پلٹ کر گئے تھے. کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث کا دور بیان کرو. کس نے کہا ہے کہ بخاری کی حدیث ضعیف ہے؟ پہلا کہنا ہے کہ بخاری کی حدیث کو کس نے نہیں کہا ہے کہ مطلب کہتے ہیں کہ اضطراب ہے اور اس
پوچھنا کہ آیا یہ وضاحت اگلی کرنے میں تھی کرو کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح ہے، یہ نمبر پہلے۔ اس کے بعد مولانا نے جی میں بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی وہ تفسیر کر یہ مولانا کہتے ہیں کہ بخاری چھڈ کر بخاری نہیں چھڈی مولانا، بخاری شریف کو بھی تمہید بننی اور وہی حدیث بخاری شریف والی چلی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھولو وہی وضاحت مسند ابی یعلا کی، مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث پیش کی تھی تاکہ تھوڑے اعتراضات ختم ہو جان جنہیں بھی تھی غیر رمضان کی گل کر رہے ہو مولانا یہ کے اندر رمضان شریف کا لفظ موجود ہے اور سنو تھی کہہ رہے ہو جماعت کی بات ہو رہے مسجد کی بات ہو رہے حدیث کے بات سنو خارج میں رمضان مسجد میں بات نہیں چھائے اللہ کے نبی رات کو نکلے رمضان شریف کے اندر مسجد کے اندر اور ایک اللہ نے مسلموں کے سراتے ہی اور نبی پاک کے صحابہ نے نبی پاک کا نام نماز پڑھی اور نبی پاک کے صحابہ نے نبی پاک کا نام نماز پڑھی حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن ابي النضر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد بعد العشاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے اندر کدھر نکلے مسجد والے تسی کہہ رہے سو ایک گھر کی گل ہے یہ مسجد کی بات نبی پاک نے صحابہ نے نماز پڑھی فصلوا بصلاۃ ہی نبی پاک نے جماعت کرائی صحابہ نے نماز پڑھی یہ تین دن کی بات کا ذکر اور یہ بھی کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی احد عشرۃ قائما ورکعتین ثابتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھیاں تے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھیاں فرمایا قال ابو سلمہ کی میں نے بتاؤ تو بتایا قالت سنا دو فی شہر رمضان میں پوچھے امی جی یہ دسو نبی علیہ السلام کی رمضان شریف کے اندر نماز پڑھی تھی قالت ما کان یزید فی رمضان الا ہذا نبی علیہ السلام کی رمضان میں تو وقت نہیں تھی یہ گل مسجد کی بھی آ گئی جماعت کی بھی آ گئی اور رمضان شریف کی بھی آ گئی دوستو ناز تعداد بھی بیان کر دیتی اور اللہ میں نہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے فصلوا نبی پاک کے صحابہ نے اللہ کے نبی نے فصلوا کے صلاۃ پڑھی مولانا جواب دے لو فصلوا کے صلاۃ ہی اللہ کے نبی کے نام صحابہ نے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام نے اور دنیا کا پڑھائی امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 11 رکعتیں کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے اور دوستو ایک اندر ایک بدعت کا ذکر آ گیا ایک بدعت یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا الحدیث یفسر بعد حدیث بعد نے تفسیر کر دیا نے بخاری شریف والی حدیث میں حضرت میں چھڑیا نہیں اور میں الحمدللہ برکت سمجھنا بخاری شریف کی حدیث کو پیش کرنا اور ثابت کیتا ہے کہ بخاری والی جڑی حدیث ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ والی نماز تراویح کے بارے میں یہی وجہ کہ تواڈے بزرگ امام محمد رحمت اللہ علیہ شاگرد رشید حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بابو قیام شہر رمضان کے تحت حدیث دی ہے لیکن اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جڑی یہ حدیث ہے نماز تراویح مولانا فرماندے ہیں پہلا کمیت کا انکار کرنا ہے ہوں من گئے کہ جی حضرت عائشہ صدیقہ نے کمیت بھی بیان کی تھی مولانا جذبات میں آ کے ہوشی گوا بھی نہیں چاہتا تمہیں پتہ نہیں چلتا پہلا کی کہہ گیا بندوں کی کہہ گیا پہلا کمیت کا انکار کرنا ہے ہوں کمیت من گئے پہلا کہہ گیا سانو کہ کون کہنا بخاری شریف میں جس کو صحیح ہے تو ہوں اس طرح پیش کر کے انہوں کہنے جانے کے صحیح ہے محترم میں پوچھا گا کہ یہ جی حدیث ہے صحیح ہے کہ نہیں یہ فیصلہ کرو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں مسلم ابی یعلا کو پیش کی ہے ہم نے بخاری چھوڑ گئے مسلم چھوڑ گئے اور کون چھوڑتا ہے مسلم کو بخاری کو مسلم و بخاری ہماری جان ہے لیکن ہم اس حدیث کی تفسیر میں مسلم ابی یعلا کو پیش کرتے ہیں نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم سامعین بھائیو اور دوستو اور بزرگوں مولانا صاحب یہ روایت جو پیش کر رہے ہیں مسند ابو یعلا کی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے اور روایت کے اندر 3 بدعتوں کا ذکر ہے اس کے اندر ایک کا ہے کہ روایت بخاری کے خلاف پڑتی ہے یہ روایت بخاری کے خلاف ہے اسی واسطے بخاری کو چھوڑا ہے اور اس کے اندر رمضان اور غیر رمضان کا لفظ ہے اس کے اندر رمضان کا لفظ ہے یہ روایت بخاری والی روایت کے خلاف ہے اس واسطے مولانا اس کو پیش کر رہے ہیں بخاری کی روایت کو آپ نے چھوڑا ہے ہم نے کہاں چھوڑا ہے
امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ خود اختلاف پیش کرتے ہیں. امام بخاری خود اختلاف پیش کرتے ہیں. مولانا یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں میں آپ کو اپنے ہاتھ سے چکیت لکھ دیتا ہوں, اس کے اندر تراویح کا کاغذ پر لکھا ہوا, اس کے اندر تراویح کا لفظ آپ دکھا دیں اور بعد عشاء کا لفظ آپ دکھا دیں, میں اپنی شکل پر 10 کرا دیتا ہوں. آپ بخاری مولانا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے, بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح نہیں ہے, یہ بخاری کی حدیث کے خلاف حدیث ہے. کیوں کہ اس روایت کے اندر 3 فطروں کا ذکر تھا اور اس کے اندر یوتے ہوئے واحدت فرما رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ آخر جب تک مسند ابو شعبہ تک کیوں جا کر پہنچے, بخاری کو چھوڑ دیا. مولانا 7 لفظ ہے جس طرح سے آپ کا دعویٰ لکھا ہوا ہے, یہ دعویٰ میرے ہاتھ میں ہے. اس دعوے کے مطابق آپ نے حدیث پیش کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت رمضان المبارک کے اندر 8 تراویح با جماعت عشاء کے بعد پڑھی ہے. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اور ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے. مولانا صحیح حدیث کی تعریف ایک یہ بھی ہے, تدریب الراوی میں آپ نے دیکھی ہوگی, بس صحیح و ما تلقت الامت بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح, وہ روایت جو بے شک اسناد اس کی صحیح ہو لیکن امت کا اس پر عمل ہو تو وہ روایت صحیح شمار ہوتی ہے. آپ آج کا جھگڑا ڈال رہے تھے جی, انہوں نے یادیں قبول کی تھی, کہاں کہہ رہے ہو؟ یہ بات آپ کریں, مجھے پتہ ایسی باتیں آپ کریں. یہ آپ کی کتاب ہے جی عرف الجاتی, یہ عرف الجاتی مولانا آپ کی کتاب ہے. اس کے اندر لکھا ہوا کہ جملہ عدد معین در مرفوع نہیں جانتا. کسی مرفوع حدیث کے اندر تراویح کا عدد کوئی متعین ہی نہیں ہے. صرف سے یہ آپ کی کتاب ہے, یہ مولانا آپ کی کتاب ہے, ہماری کتاب نہیں ہے. آپ کے علماء یا بات کو نہیں سمجھے یا آپ نہیں سمجھے, یہ آپ وہ بے جملے عدد معین در مرفوع نہیں جانتا. صحیح بات یہ ہے بے جملہ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح روایت کے اندر مرفوع روایت کے اندر تراویح کا کوئی عدد معین کہ اتنی پڑھنی چاہیے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ اہل حدیث علماء لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی علماء حدیث ہے, اس کی جلد نمبر 6 ہے, اس کی جلد نمبر 6 ہے جی اہل حدیث. یہ ایک آدمی سوال کرتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مدر کتنی رکھتے نماز رات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور خلفائے راشدین کا کیا عمل رہا ہے. تو یہاں یہ جواب دیتے ہیں جو شخص 20 رکعت سے انکار کرے, بھائی صاحب ذرا غور سے سننا, جو شخص 20 رکعت سے انکار کرے وہ شخص حدیث علیکم بسنتی کا منکر ہوگا. اور جس حدیث سے 20 رکعت ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ پھر موقع آخر تک روایت بسلاسل میں 20 رکعت وفي الموقع عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب23 رکعتاً. حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے 20 رکعت تراویح ادا کی. یہ مولوی صاحب کتاب آپ کی ہے, کتاب تیری ہے, تحقیق میری ہے. جو شخص کے اجماع سے انکار کرے اس کی تنبیہ کے واسطے, جو اجماع سے انکار کرے, جو اجماع سے خدا دے واپس ہو رہا آج لگے رہی یہ حدیث کا بھی ہے. فرمایا جو شخص کے اجماع سے انکار کرے اس کی تنبیہ کے واسطے یہ حدیث کافی ہے. منشر سے شذ فی النار, یعنی جو مسلمان کفروں سے جدا ہوا وہ دوزخ میں تنہا ہوگا. یہ آپ کی کتاب ہے. 20 پر اجماع ہو گیا تھا اور جب 20 پر اجماع ہو گیا تو اب جو اجماع کا انکاری ہوگا لکھتے ہیں وہ جہنمی ہوگا. جو 20 کا انکاری ہوگا وہ جہنمی ہوگا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, الحمدللہ بخاری شریف کے وچوں حدیث پیش کی تھی اور بخاری شریف کے 3-4 نسخے کے حوالے جناب کیا کہ اے حدیث کتاب و صلاۃ التراویح دے تحت واقع ہے. لہذا تراویح کے بارے میں مولانا نے مختلف سوالات کیتے. الحمدللہ مسلم
مسجد ابھی یادا کے وچوں میں انہوں نے سارے اعتراضات دور کیتے. مولانا نے ادھر آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی بخاری شریف کے اندر اعتراض موجود ہے اور فرمایا نے چرن کے اندر کہ امام بخاری نے خود اعتراض پیش کیتا ہے. میں دعوے رکھتے ہیں مولانا اگر ضرورت ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول فرما دو کہ اے حدیث مضطرب ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر ایسا حدیث شخص دینارو مضطرب کیا اور جنوں کو ضعیف کہہ رہے ہو مولانا میں منہ مت ہی نہ اس پر سے اندر دینا کیا امام بخاری نے کیا کیا حدیث مضطرب ہے. اور پھر تسی بات سمجھتے نہیں کہ گل توڑ لینے ہو اور جادی والے اور فتاوا میں حدیث پر مولانا تسا اپنا کاغذ جڑا لکھ دیتا ہے پڑھیا ہے کہ تہاڈا دعویٰ کی تسی دعوے کا مطلب لکھ نہیں دیتا. اس بات کہ تمہیں پتا سی کہ نبی علیہ السلام کو اج ویر صاحب نماز کا بھی اسی ثابت نہیں کر سکیں گے اس بات لکھ کے نہ دیتا. ہوں تسی مولانا پہ قرب جاتی اور دوسری کتاب فتاوا میں حدیث پیش کر کے یہ کہہ رہے کہ تعین کوئی نہیں. اگر علماء کی عبارت پر جاؤ گے میں بھی کہہ دیا گا کہ جان تک الکاری پڑھ کے دیکھو تو حضرت حضرت بدر العلمی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کل کا نفس مجر سے روایت کے مذکورہ ہے ابو حامد السلام اللہ کی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کو رب خدا کا وقت ہمارا میں حدیث سے جا رہے ہیں رہتے کرتے کہ نماز اسلامی جن کے اگر ابھی بات ہے بھائی جو پتہ نہیں کتنی تھی میں کہا تھا اتنا خدا کا پڑھ جا کے اور اتنے حکام پڑھ جا کے اور حضرت جعفر بھائی حدیث بیان کر کے ادھر اشارہ کر کے فرمانے اور پڑھ لے پتہ لگ جائے گا دنیا کا علامہ علی حنفی دی بات ایک تعداد ہے کہ نہیں. ہوں میری گل اور ہم جاتی کی گل کیوں بھی موت میرے کیا جی حدیث پیش کر رہا میں مسلم نبی گل حدیث کی کتاب نہیں ہے جی جناب سنو ادھر دیکھو ایک 3 راتہ جماعت جی کرائی اللہ نبی نے کافی سی کہ نہیں 3 راتہ جی اللہ نبی نے جماعت کرائی وہ نماز کافی ہے. دیکھو خرج لیلۃ من رمضان الی المسجد قادری شاہ اللہ کے نبی نے رمضان شریف کے اندر عشاء کی نماز کو بعد مسجد میں جا کے نماز پڑھائی فصلو بصلاۃہ ہی صحابہ نے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور کتنی تھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یصلی 11 قائما ورکعتین سارے سن اللہ کے نبی نے 11 رو کے پڑھی تھے دو رات کے بیٹھ کے پڑھیا الحمدللہ حدیث جتنا تو بات توڑ کر بیٹھ کے پڑھنے سے قائل ہوتی پڑھ لیا سارے ہوتے ہمارے مولانا رمضان کی گل بھی آ گئی عشاء کے بعد کی گل بھی آ گئی 11 رکعتوں کی گل بھی آ گئی مسجد کی گل بھی آ گئی رمضان کی گل بھی آ گئی صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے کہ گل آپ کی پتوسیا کو چونکہ ہم حنفی ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور تمہاری کتاب آؤ تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. میرے ہاتھ میں موتا امام مالک اور موتا امام مالک کے اندر ایک خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد الله تعالى امر بن الخطاب ابي بكر وتميم الداري ان يكون مع الناس بهذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری اور ابی بکر دو ہی لوگ کرم کیتے انہوں نے فرمایا نہ لوگوں کو چیلنج کرتا پڑایا کرو اور یہ میرے ہاتھ کے اندر میرے ہاتھ کے اندر ابار سنو ہے ایک اندر صاحب لکھے ہوئے ہم نے صحابہ سبحان اللہ حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن يوسف سمعت سعيد بن يزيد يقول كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب11 ركعة حضرت عمر کے دور کے اندر اسی 11 رکعت پڑھتے تھے. حضرت عمر نے حکم کیا 11 رکعت کا اور میرے امام کرم کیتے تمیم داری اور ابی بکر انہوں نے حکم 11 رکعت پڑھایا. سن لو اب میرے تاریخ مدینہ حدثنا اللہ کرے مدینے کی گل تو بارہ پا ہے حدثنا یحییٰ بن سعید عن محمد بن یوسف عن سعید بن یزید قال جمع عمر رضی اللہ عنہ الناس على ابي وتميم الداري فقال يقول معنا ب11 ركعة حضرت وسلم على رسوله الكريم. راضی صاحب لفظ مضطرب نہیں ہوتا لفظ مضطرب ہوا اور جن کو عربی کا لفظ بھی نہیں آتا پاک پیغمبر کا فرمان کیا سمجھے مولانا سلو نہیں ہوتا سلو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عربی میں یہ
لفظ بھی صحیح نہیں پڑھے. اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولوی صاحب مسند ابو یعلا تک گئے, میں بصیر کا پھر بخاری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, کہتے نہیں آپ بخاری نہیں پڑھو, اب میں بخاری کی طرف نہیں جاؤں گا. بخاری کے اندر حدیث آتی ہے 7 کی بھی, 9 کی بھی, 11 کی بھی, 13 کی بھی, 15 کی بھی. آخر مولوی صاحب آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس روایت کو کیوں چھوڑا ہے؟ مجھے کہتے تھے کہ امام بخاری کا اعتراف, یہ کتاب حدیث ساری امام بخاری کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث ساری امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, یہ امام بخاری کی کتاب ہے, یہ امام بخاری کی کتاب ہے. اگر امام بخاری کی کتاب کی ثابت کر دے میں اپنے پاس واپس لوں گا. بخاری امام بخاری مولوی صاحب زور لگانے سے مناظرہ نہیں جیتا جاتا, صرف زور لگانے سے مناظرہ نہیں جیتا جاتا. یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی یہ بات ہے, سیاستہ کو چھوڑا اور پتنی کون سی کتاب پیش کر رہے تھے. فرمایا وقت کی قیام رمضان, یہ جنسی سفر نمبر 130 جلد نمبر 1 میرے ہاتھ کے اندر ہے. فرمایا وقت کی قیام رمضان اور آواز میں جو سلیے مدینہ تھے, یہ مدینہ والوں کا 41 رکعت کے اوپر ہے, 41 رکعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. مولوی صاحب نہیں, یہ بات نہیں ہے اور آپ کا ساتھ نہیں دیتے. اس کے اندر 8 طرف دکھا دو ترمذی کے اندر. امام ترمذی کے زمانے کے اندر تمہارا نشان تک نہیں تھا, تمہارا نشان تک نہیں تھا. سبحان اللہ. ایک بندے کرائے کے اثر میں اور فرمایا مکے والے آج نہیں اعتبار پہلے رکھتن علامہ رویہ انوبر کی میں کابل وقت عرب ترمارے جعفر بشار السلام علیمان فیشہ رمضان وقت عرب شاہد میں یوسلیہ رجل باتم بندر تارے اعتبار رویہ نقصد نواب رویہ آج علی ابن صفحہ نمبر 130 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہاں ہنسنے سے دوسرے کو ہرایا نہیں جاتا, دلائل کے ساتھ ہرایا جاتا ہے. مولوی صاحب کرایہ دینا صرف گرا. ہاں بخاری تم نے چھوڑی, آج بخاری تم نے چھوڑی ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ میرے ہاتھ میں موقع امام مالک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائیں گے, آپ کا عمل دکھائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تراویح رمضان شریف کے اندر کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکے. اگر 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ مولوی صاحب نے دکھایا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے شکل لکھ دیتا ہوں, نہ گھنٹے کو چھے گا نہ تلوار سے. یہ بات ہمارے ہوئے ہے مانا کہ تم ہنسی ہو پر دیکھتے سخی نہیں. وہ محمدی کے ایک سوال کو پورا محمدی کے ایک سوال کو اور تم پورا نہ کر سکے, جو کچھ لکھ کر دیتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو. یہ 8 کی جو 11 کی روایت پڑی ہے اس کے بعد مولانا 20 والی آپ کو نظر نہیں ہے, یہ 20 والی آپ کو نظر نہیں ہے, یہ 20 والی ابھی آ رہی تھی. مالکن عن یزید ابن المعاویہ انه قال كان الناس ناچ اٹھ ناچ اپنے منہ سے کمال اپنی زبان کا فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم 23 رکھتے پڑھتے تھے. مولوی صاحب صفحہ نمبر 156 تمہیں یاد ہو جانا چاہیے. وہ فرماتے ہیں جب محدث ایک روایت لاتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری روایت لاتے ہیں تو پہلی کو منسوخ سمجھا جاتا ہے, دوسری کو ایک منٹ نبی بات پیش نہیں آگے خیر بھی جاؤ. آپ کے ساتھ تراویح کا لفظ حدیث ساری ہے اپنے مولانا صاحب کیا امام بخاری کی کتاب ہے نہیں, امام بخاری کی کتاب نہیں حدیث ساری, یہ امام بخاری کی کتاب نہیں ہے حدیث ساری. میں آپ کو پیش کروں گا حدیث تو ساری امام بخاری کی کتاب نہیں ہے, حدیث تو ساری امام بخاری کی کتاب نہیں ہے, امام بخاری کی کتاب ہے حدیث تو ساری.
نماز کا امام بخاری کی کتاب کون ہے ساری جھوٹ بول دینا میں حضرات اللہ پاک نے فضل و کرم کے بعد پہلی کرم بخاری شریف پیش کی تھی اور سفیان کے کتابوں صلاۃ التراویح نے کہا کہ حدیث موجود ہے. میں پوچھنا محدثانوں پتا سی کہ نہیں یہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کے بارے ہے یا کہ نہیں. اور موتا امام محمد کی جو باب و قیام شہر رمضان میں ثابت کیتا کہ اے نماز تراویح کے بارے میں مولانا نے ایسا کوئی جواب نہیں آیا. مولانا نے آ کر کے کہا کیجیے میں جواب الحمدللہ میں اپنی جگہ میں دے دیتا اور پھر اس نے کبھی جانا بھی جو انہوں نے سارے کام ختم کر دیتے غیر رمضان کا لفظ بھی ختم کیتا اور انہوں نے نماز مسجد میں جا کے پڑھنے والا کام اور بھی الحمدللہ رفع کیتا. صحابہ نے نبی پاک نے نماز پڑھنا نماز تراویح بھی ثابت کیتا اور پھر الحمدللہ مسلم نبی جانا بھی تو اٹھایا اور اس کے نام سے اصل موتا امام مالک بھی تو حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی رکعت کو حکم کیا کہ وہ لوگوں 11 رکعت نماز پڑھان یقوم کانا ہمارا خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رکعت و تمیم الجاری نہیں یقوم علی الناس بہدا شرارہ قاتل انہوں نے حکم کیا انہوں نے 11 رکعت پڑھایا کرو اور میں ثابت کیتا کہ تمیم داری اور ابھی رکعت لوگوں 11 رکعت پڑھاندے سن اور تعالی کتاب کی تو بخایا اثر رسول نے بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور تمیم داری اور ابھی رکعت کی محنت میں انہوں نے فرمایا کہ 11 رکعت حضرات میرا طلب نیچے بیٹھ حضرت میں فروخت نام ملاقات کروا دے منہ منگے آرام دیا گا اور تیری کتاب آسان سنن کے اندر تیرا شوق نہیں مجھے لگتا ہے فرماتے ہیں سب تمہارا ایک پٹان چاہے گا جائز ہوگا گا سادے نزدیک الحمدللہ مسئلہ حق سنانا مقصود ہے. دوستو ایک پٹن کا لفظ آپ آنا والو اور ہمارے کہنے سے کہ تحقیق کرنے اور کہنے دے ہمیں ایک امن قصور ہے ایک پڑھے کئی بار مری کی میں نہیں سکتی الحمدللہ میں ساری کی ہوتا جمع کرو اجلی میاں والی بات پیش کی تھی جب ہوتا ہے محمد بٹو نصیب الرحمان لم جملے کو والا انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا اس بات سے میاں نے بات صحیح کیا نہ حکم دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پھر آتے ایک حدیث کو صحیح ثابت کر سکو لیکن میرا تجربہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بات میرے آزمائے ہوئے ہیں. کبھی کہیں گے جی اتفاق ہو گیا اجماع ہو گیا بیاں دیتے کبھی تعلیم والے پڑھتے تھے کبھی کام والے ہوتے تھے کبھی ویڈیو والے کرتے تھے مولانا اتفاق ہے نا اجرسی بیاں دی ایک حدیث اللہ کے نبی کو لکھاتے اور مجھے پتا ہے تسا نہ لکھ کے دیتا نہ لکھائی نہ تے کو ہے میں قسم کہہ سکتا ہوں اپنے کھاتے سے کھڑے ہو کے تے کو کوئی صحیح سری مرفوع حدیث نہیں کہ اللہ کے نبی وزیر کہتا نماز تراویح پڑھائی ہوے اے لفظ تراویح کی صرف کر کے تسی صرف انہاں لوگوں کو آپ تو کہنا چاہتے ہو کہ لفظ تراویح موجود ہے حالانکہ کتاب صلاۃ التراویح بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور تیری اہلی کے اندر بھی عمر القاری کے اندر بھی اے لفظ تراویح موجود ہے تیرے لفظ تراویح نظر نہیں آیا بھائی ایک مسجد نظر نہیں اللہ بتایا جب جوابی تقریر کو نہیں ہونے اللہ کی مہربانی سے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے ہر ایک حرف ہر صدا مجاہدین کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے ہر ایک حرف ہر صدا مجاہدین کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے الہی ان کے راستے فتح کے نور سے سجا الہی ان کے راستے فتح کے نور سے سجا جدا گھروں سے ہو گئے جو تیرے دین کے لیے جدا گھروں سے ہو گئے جو تیرے دین کے لیے ہر ایک حرف ہر صدا مجاہدین کے لیے میرے
لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے خدایا ان مجاہدوں کی زندگی دراز ہو خدایا ان مجاہدوں کی زندگی دراز ہو جنگ جن کی سلطنت نظر زمین کے لیے جنگ جن کی سلطنت نظر زمین کے لیے ہر ایک حرف ہر صدا مجاہدین کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے عزم بلند تر مگر عمر اکیل کی ابھی عزم بلند تر مگر عمر اکیل کی ابھی سرخ روئی کی دعا میرے شہین کے لیے سرخ روئی کی دعا